میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور صدقے طفیل سے دعا مانگ سکتے یا نہیں؟ اب ذرا بتائے کچھ۔ ٹھیک نہیں مانگ سکتے ہیں، اور اس لیے نہیں مانگ سکتے کہ اللہ کی شان اور اس کی جاہ کے سامنے کسی کی بھی جاہ، چاہے وہ پیغمبر ہو چاہے ولی ہو، اس کا وسیلہ نہیں لے سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کہنے کا مطلب یہ ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک کا اللہ کے سامنے حوالہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کے صدقے طفیل یا آپ کی جاہ کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے یا فلاں چیز قبول کر لے یا دعا قبول کر لے وغیرہ۔ اللہ کے رسول کی شان ہے، آپ کا مرتبہ ہے، اور دیگر جو بھی اولیاء ہیں ان کا مقام و مرتبہ ہے، لیکن اللہ کی شان کے سامنے، اللہ کے مقام کے سامنے کسی کا کوئی مقام نہیں ہے۔ ہمارے سامنے سب کا مقام ہے، ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلندتر ہے۔ تو بہرحال قبول کرنے کے سلسلے میں کسی کی بھی جاہ کا وسیلہ نہیں دیا جا سکتا، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جاہ کا بھی وسیلہ نہیں دیا جا سکتا۔ جی، آپ کا کیا یہ سوال کا جواب آپ کے لیے سیٹسفیکٹری ہے یا آپ کچھ خاص پوچھنا چاہ رہے ہیں رضوان بھائی؟ خاص پوچھنا تھا آپ سے، ہاں بتائیے جی۔ مطلب جیسی انہوں نے یہ بتایا کہ مطلب اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی وہ نہیں مطلب چلی، جو انہوں نے بتایا شیخ شعبان بیدار نے، تو جیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے تقاضے سے تو مانگ سکتے نا مطلب دعا نبی کے۔ دیکھیے کیسا ہے، میں آپ کو ایک بنیادی بات بتاتا ہوں کہ ہم اپنی کوئی خود کی نیکی ہو، خود کا کوئی عبادت ہو، خود کے اندر کوئی اچھی چیز اللہ کے لیے کیا ہے ہم اس حوالے سے اللہ کو پکار سکتے ہیں۔ تو کوئی انسان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اللہ میں تیرے نبی سے محبت کرتا ہوں تو میں تجھ سے یہ مانگتا ہوں، اس نیکی کے خود کی نیکی کے حوالے سے مانگ سکتے ہیں، جیسا کہ قرآن کی آیتیں ہیں کہ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، اے اللہ ہم نے ایمان لے آیا ہمیں معاف کر دے۔ یا جو غار میں جو 3 لوگ تھے پھنسے ہوئے، تو انہوں نے اپنی نیکیوں کے حوالے سے پکارے، لیکن شخصیات کے حوالے سے کہ اللہ فلاں شخصیت کے حوالے سے میں تجھ سے مانگتا ہوں، ہاں اس کے صدقے طفیل میں دے دے، وہ چیز کی یہ عبادت ہے نا، یہ عبادت ہے، دعا عبادت ہے، تو اس کے اندر ہم اپنی طرف سے نہیں لا سکتے۔ جی شیخ شعبان۔ جس نبی کی جاہ کے حوالے سے، وسیلے سے آپ مانگ رہے ہیں، بے عین ہی اسی نبی کی اطاعت کا حوالہ دے کے مانگیے نا۔ یعنی آپ کو نبی سے محبت ہے، ہم کو نبی سے محبت ہے، اور یہ ایک نیکی ہے، آپ دیجیے اللہ کے سامنے حوالہ کی یا رب اے پروردگار مجھے تیرے پیغمبر سے، تیرے حبیب سے بڑی شدید محبت ہے، ایسی محبت دنیا میں میں کسی سے نہیں کرتا ہوں، اے اللہ اگر یہ محبت میری سچی ہے تو اس محبت کے وسیلے سے اللہ میری یہ دعا قبول فرما لے۔ آپ یہ دعا کر سکتے ہیں، آپ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، آپ اس اطاعت کا حوالہ دیجئے کہ اے اللہ تیرے پیغمبر کی اطاعت میں سچے دل سے کرتا ہوں، اور تجھے معلوم ہے اگر فلاں 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 عمل میں نے تیری رضا کے لیے تیرے پیغمبر کی اطاعت میں انجام دیا ہے تو اے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے یا میری یہ دعا قبول کر لے، تو ٹھیک ہے آپ ایسی دعا کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ کی شان اور آپ کی جاہ کے وسیلے سے اے اللہ یہ قبول کر لے، یہ نہیں کر سکتے۔ تو رضوان بھائی آپ سے یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ عبادت ہے، اب عبادت میں دلیل چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا خود کیا، صحابہ اکرام کو سکھایا، صحابہ اکرام جو ہمارے لیے مثال ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ ایمان لائے جیسا تم لوگوں نے ایمان لائے تو ہدایت پر ہے۔ تو صحابہ سے کیا ہمیں ملتا ہے؟ تو کوئی ایک بھی صحیح حدیث ہمیں اس موضوع پر نہیں ملتی جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے ثابت ہو، اور یہ عبادت کا مسئلہ ہے، اس میں ہم اپنی طرف سے اپنی عقل سے نہیں لا سکتے ہیں نا چیزیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا کر سکتے ہیں اپنی طرف سے؟ کوئی ذہن میں کچھ بھی آ جائے کہ میں بولتا ہوں میرے ذہن میں یہ آ گیا، کوئی بھی امتی اپنی طرف سے کچھ بھی نکال سکتا ہے، یہ ہمیں دلیل چاہیے قرآن حدیث سے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں، یہ بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے کہ اپنی طرف سے کوئی نکال نہیں سکتا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب محبت کے تقاضے سے پوچھ رہا میں، جیسے آپ ان سے ہم محبت کرتے تو محبت کا وسیلہ لگا سکتے یا نہیں؟
تو جیسے آپ کو کہا کہ آپ ایک نیکی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ میں نے فلاں نیکی تیری رضا کے لیے کیا، میں تیرے نبی سے محبت کرتا ہوں، تو اپنی نیکی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کو پکار سکتے ہیں، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کہاں پہ اختلاف ہے کہ کوئی شخصیت کے حوالے سے آپ پکار سکتے ہیں، نہیں پکار سکتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں رضوان بھائی، کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ کفایت ماشاءاللہ اتنی دین کی محنت کرتے ہیں اور اتنے نیک آدمی ہیں، تو آپ مجھے 1000 روپے دے دو، تو آپ کیا کہوں گے؟ شیخ کفایت اگر بہت نیک آدمی ہے تو میں آپ کو کیوں دوں؟ آپ یہ کہیں گے کہ بھائی شیخ کفایت اگر نیک آدمی ہے تو آپ کو کیوں دوں؟ تو اب آپ سمپل سی بات ہے کہ آپ نبی کا حوالہ دے رہے ہیں، اللہ نبی اتنے بڑے تھے، اتنے نیک تھے، اتنے صالح تھے، نبی کی شخصیت کے حوالے سے اللہ مجھے دے دے۔ تو کوئی نبی کی شخصیت کا حوالہ، کوئی ولی پیر کی شخصیت کے حوالے سے ہم نہیں دعا کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی نیکی کے حوالے سے دعا کر سکتے ہیں، اللہ کے ناموں اور صفات کے ذریعے کہ اللہ تو مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، مجھے معاف کر دے، ہم اس حوالے سے پکار سکتے ہیں۔ ہم کسی زندہ حیات شخص سے کہہ سکتے ہیں فلاں ہمارے لیے دعا کرو، یہ تینوں ثابت ہے۔ لیکن باقی شخصیات کے حوالے سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شخصیت بہت اچھے تھے، اللہ مجھے دے دے۔ بھائی وہ نیک تھے، وہ صالح تھے، تو تمہیں کیوں دوں؟ یہاں پہ سمپل سی بات ہے، آپ ان کی شخصیت کا حوالہ کیوں دے رہے ہو؟ بھائی بعض لوگوں پہ پریشر چلتا ہے، بعض لوگوں پہ جیسے بادشاہ پہ وزیر کا پریشر چلتا ہے کہ بھائی وزیر کے حوالے سے مانگ رہا ہوں، وزیر کے ساتھ میری پہچان ہے، اب آپ دو مجھے بادشاہ صاحب، ذرا میرا کام پلیز کر دیجیے، آپ کے وزیر کے حوالے سے میں مانگ رہا ہوں۔ لیکن اللہ پہ کسی کا پریشر نہیں چلتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہے جو خود اللہ کی مرضی کے آگے کسی کی مرضی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کسی شخصیت کا کوئی دبدبہ چلتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں سمجھنا ہے کہ آپ اپنی نیکی کی بات کرو کہ میں نے یہ نیکی کیا، تو جیسا آپ جو کہہ رہے ہیں نا محبت کی بات، یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دوسری شخصیات کے حوالے سے پکارو گے تو پھر نہیں ہے، یہ بات ثابت ہی نہیں ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے بات واضح ہے میرا خیال ہے رضوان بھائی، اچھی بات ہے۔ تو میری بات سنیں، جیسے آپ نے بولا کہ اللہ کے رسول سے مطلب محبت کے تقاضے سے دعا کر سکتے، تو جی یہ ہاں، بات تو آپ نے بولا، یہ نیکی ہے یا پھر نہیں آپ نے پہلے یہ بتا بولا دو، کہ تاکہ واضح ہو جائے دماغ میں، یہ شخصیت کا حوالہ ہوا یا اپنی نیکی کا حوالہ ہوا؟ کسی شخصیت کا حوالہ ہوا یا اپنی نیکی کا حوالہ ہوا؟ بتاؤ۔ اپنی نیکی کا حوالہ ہوا۔ بالکل صحیح، بتائیے ابھی آگے۔ تو پھر آپ نے جیسے بولا کہ اللہ کے رسول کے محبت کے تقاضے سے کر سکتے، لیکن کوئی دوسرے کے مطلب اس سے نہیں کر سکتے۔ جیسے اگر مان لو ہم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے مطلب وسیلے سے دعا کریں گے تو وہ پھر کیا شرک ہوئے گا؟ دیکھیے ابھی سب سے پہلی چیز تو کلیئر ہے کہ اپنی نیکی کے حوالے سے دعا کرنا ہے تو ثابت ہے۔ اب شخصیات کے حوالے سے جو انسان کرتے ہیں تو الگ الگ طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب کوئی کہتا ہے کہ اے اللہ فلاں شخصیت کے حوالے سے مجھے دے دے، یہ ثابت نہیں ہے، بدعت ہے، یہ نئی چیز ہے۔ ان کے صدقے طفیل میں مجھے دے دے ان کے حوالے سے، تو یہ بات ثابت نہیں ہے، بدعت ہے۔ اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح نہیں یہ بول رہے ہو آپ رضوان بھائی؟ کیا آپ صحیح بول رہے ہو آپ اسے؟ اور زید بھائی، اور اگر آپ کا یہ تصور ہے دعا کرتے وقت کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا اتنا روب اور اتنا دبدبا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہل جائے گا نام لیں گے پیرانے نہیں پیر کے حوالے سے، سنیے نا، آپ نے حکم پوچھا ہے، زید بھائی نے وہ بتا دیا، نہیں زید بھائی نے وہ اصل جواب دے دیا، لیکن میں آپ نے شرک پوچھا نا کہ شرک ہے کہ نہیں، تو اگر ایسا کوئی کنسپٹ آئے آپ کے دل میں تو وہ شرک بھی ہے، یعنی اس کے درجات ہیں، وہ بدعت ہے، یہ ایک دم کنفرم ہے۔ لیکن جیسے جیسے اس میں غلو شامل ہوگا، جیسے جیسے اس میں دیگر اعمال شامل ہوں گے، تو اگر وہ شرکیاں ہیں تو پھر شرک بھی ہو جائے گا، اگر اور آگے جائے گا تو اور آگے معاملہ ہو جائے گا۔ تو الگ الگ درجات، جیسی آپ بدعت کریں گے تو بدعت کبھی جو ہے مکفرہ بھی ہو سکتی ہے۔ رضوان بھائی اگر آپ صحیح کہتے ہو جیسے تو میں کوئی یہ بول دلیل دے رہا ہوں سکتے ہو آپ؟ میرے خیال سے آپ کے پوچھنے کے اسٹائل سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ شخصیات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا کہ اللہ فلاں کے صدقے طفیل میں دے دے، آپ صدقہ طفیل بول رہے ہیں یہ کون سا والا وسیلہ بول رہے ہیں؟ الگ الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں نا۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے رضوان بھائی۔ زید بھائی میں نبی کے محبت کے تقاضے سے بول رہا ہوں۔ محبت اپنی نیکی ہے، اپنی نیکی جو ہے اس کے حوالے سے مانگنا تو صحیح ہے۔ آپ کا سوال کیا ہے؟ آگے بھی بڑھیے، کیا اس کے آگے کیا سوال ہے آپ کا؟ تو یہاں پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا ہم دونوں کا۔ اور محبت کا تقاضا عمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ عمل ہے، نیکیاں ہیں۔ زید بھائی نے آپ کو نیکیوں کے بارے میں سمجھا دیا ہے، تو محبت کے تقاضے کے وسیلے سے، یعنی محبت کا تقاضا مطلب نیک اعمال،
تو نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کی جا سکتی ہے، حدیثوں میں موجود ہے بس. لیکن آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ جب یہ کہتے ہیں نبی کے محبت کے تقاضے سے دعا نہیں کر سکتے کہ نہیں کر سکتے، تو آپ کی مراد کیا ہے وہ آپ بتا دیجئے. باقی آپ کے جو الفاظ ہیں اس کی صورت میں مراد کیا ہو سکتا ہم نے تو بتا دیا. تو اگر مراد آپ کی وہی ہے جو ابھی ہم نے ذکر کیا تب تو دعا کر سکتے ہیں، لیکن اگر مراد آپ کی کچھ اور ہے تو نہیں کر سکتے. وہ مراد آپ کو بتانا پڑے گا. مطلب میری مراد یہ ہے کہ مطلب نبی کے وسیلے سے دعا، وسیلہ اور صدقہ، یہ مراد ہے. اگر آپ کی مراد نبی کی ذات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو آپ پیش کر رہے ہیں بطور وسیلہ، بطور، بھائی نے آپ کو بار بار سمجھایا ہے، میں سمجھانے میں ان سے بہتر نہیں سمجھا سکتا آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اگر آپ پیش کر رہے ہیں وسیلے میں تو آپ کلیئر رہیے کہ پھر کسی کی ذات کو وسیلے کے طور پہ نہیں پیش کیا جا سکتا. یہ پھر بدعت ہوگا، یہ غلط ہوگا، یہ درست نہیں ہے. آپ کی ذات کو اگر بطور وسیلہ پیش کر رہے ہیں تو آپ کی ذات کو وسیلے کے طور پہ پیش کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. جی بھائی. تو میں یہ بول رہا کہ آپ نے جو یہ بات بولی کہ میں نے آپ سے پوچھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے دعا کر رکھتے، تو پھر آپ نے بولا کہ مطلب تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے وسیلے سے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ہل جائے گا. تو نعوذ باللہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے، ہم ان کو یہ نہیں سمجھتے. میں نے نہیں کہا، نہیں، میں نے اس طرح نہیں کہا. آپ نے پوچھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر کے حوالے سے اگر ہم دعا کرتے ہیں تو اس پہ حکم شرعی کیا لگے گا؟ تو زید بھائی نے حکم شرعی یہ بتایا کہ یہ ثابت نہیں ہے، بدعت ہے. آپ نے کہا کیا شرک بھی ہو سکتا ہے؟ ایک ہی سوال میں بات کہی تھی. تو میں نے دوسرا اینگل اس کا بتایا کہ اگر ایک تو بدعت ہے، آپ جو بھی بولیں بدعت ہے، لیکن میں نے کہا کہ اگر آپ کے تصور میں اس سے کچھ اور بھی باتیں ہیں جو شرکیاں ہیں، تو اگر باتیں شرکیاں ہیں آپ کے تصور میں تو اس لحاظ سے وہ چیز شرک بھی ہو جائے گی. یہ میں نے کہا ہے. یعنی اصل تو بدعت ہے، لیکن آپ کے ہاں اگر شرکیہ چیزیں بھی شامل ہوں گی تو پھر وہ چیز شرک کے دائرے میں بھی جائے گی. بدعت بڑھ کر کے بدعت مکفرہ کے درجے میں پہنچ سکتی ہے. تو آپ کے عمل اور آپ کے تصور کا معاملہ ہے. آپ کا عمل اور آپ کا تصور جس طرح ہوگا اسی طرح حکم لگے گا. بنیادی طور پہ وہ بدعت ہے اور غلط ہے. جی بھائی. تو میں یہ سے بول رہا تھا کہ میں صرف دیکھنا چاہتا کہ آپ کیا بولتے ہیں. میں نے ان کا حوالہ دیا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے پوچھنا چاہ رہا تھا. تو آپ نے بتا دیا کہ محبت کے تقاضے سے کر سکتے، یہ بات تو ہم بھی مانتے، لیکن یہ دوسروں کو یہ حوالہ دیا تو یہ صرف آپ سے ارے پوچھنا بھائی تھا کہ آپ کیا سمجھ نہیں پائے پوری بات جو کہی گئی ہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ ایک دعا ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے وسیلے سے کچھ مانگنا، یہ شریعت میں ثابت نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں ثابت ہے تو آپ دلیل دیں کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنا سکھایا نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو، اللہ کے نبی نے ہم کو دعا مانگنا سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ تو اللہ کے نبی نے کسی دعا میں ہم کو یہ سکھایا کہ اللہ کے نبی کی ذات کے وسیلے سے ہم دعا مانگیں؟ کس دعا میں سکھایا؟ یہ اتنی دعائیں ہیں، تقریباً ہزاروں کی تعداد میں دعائیں ہیں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں دعائیں ہیں. جو قرآن کی دعائیں ہیں، جو حدیثوں کی دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں کوئی ایک دعا ایسی بتائیں ہم کو جس میں ہم کو بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کے دعا مانگنا سکھایا گیا ہو. کوئی ایک دعا بتائیں. نہیں کوئی ایسی دعا تو نہیں ہے. میں یہ بول رہا کہ آپ یعنی اللہ کے نبی نے نہیں سکھایا نا؟ اللہ، میں پوچھ رہا ہوں اللہ کے نبی نے نہیں سکھایا نا اللہ کے نبی کی ذات سے دعا مانگنا؟ نہیں سکھایا. اللہ کے نبی کی ذات کے وسیلے سے دعا مانگنا نہ قرآن مجید میں سکھایا گیا ہے نہ حدیث میں سکھایا گیا ہے. تو جو چیز قرآن و حدیث پہ نہیں سکھائی گئی ہے دعا مانگنے کی، البتہ ہم کو نیک اعمال کے وسیلے سے دعا مانگنا سکھایا گیا ہے، ایمان کے وسیلے سے دعا مانگنا سکھایا گیا ہے. جیسے سورہ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا ترجمہ ہوتا ہے اس کا ایاک نعبد و ایاک نستعین کا؟ اسی سے مدد مانگو اور اسی کو پکارو. ہاں نہیں، ترجمہ اس کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو یہاں بندہ اپنی عبادت کا وسیلہ لگا کر کے پھر اللہ سے دعا کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا.
تو قرآن مجید سے ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ اپنے ایمان اور اپنی عبادت کا وسیلہ لگا کر کے دعا مانگ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ایمان کے وسیلے کی دعا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کی جو مومنین ہیں وہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تیرے ایک رسول کو سنا، وہ کہتا ہے کہ اللہ پہ ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے. پھر اس کے بعد بندہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بخش دے. تو قرآن و حدیث سے ہم کو اس کا ثبوت ملتا ہے کہ اپنے ایمان اور اپنی عبادت کا وسیلہ لگا کر کے دعا مانگ سکتے ہیں. اب رسول اللہ سے محبت کرنا عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ عبادت ہے. بہت عظیم ترین عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا رسول اللہ سے محبت کرنے کی. تو کیونکہ رسول اللہ سے محبت کرنا عبادت ہے تو آدمی دعا میں یہ دعا مانگ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے رسول سے محبت کرتا ہوں، اس محبت کے وسیلے سے میں تو سے یہ دعا کر رہا ہوں. یا رسول اللہ پر ایمان لانا یہ عبادت ہے، ایمان ہے، تو یہ دعا کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے رسول پر ایمان لایا، میں اس ایمان کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں. تو رسول اللہ پر ایمان، رسول اللہ سے محبت، رسول اللہ کی اطاعت، ان چیزوں کا وسیلہ لگا کر دعا مانگ سکتا ہے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے رسول کی ذات کا وسیلہ لگا کر کے، تیرے رسول کی جاہ کا، ان کے مقام کا وسیلہ لگا کر کے دعا مانگتا ہوں، تو اس کا ثبوت ہم کو قرآن و حدیث میں نہیں ملتا. ابھی آپ نے بھی کہا نا کہ کوئی آپ کو ایسی دعا نہیں پتا ہے، تو قرآن و حدیث میں ایسی کوئی دعا نہیں ہے جس میں رسول اللہ کی ذات کا وسیلہ لے کر کے دعا کی گئی ہو. تو رسول اللہ کی ذات کا وسیلہ لگا کر کے دعا نہیں کر سکتے. آپ کی محبت کا حوالہ دے کر کے، آپ سے آپ کی اطاعت کا حوالہ دے کر، آپ پر ایمان لانے کا حوالہ دے کر کے دعا کر سکتے ہیں. جی تو میں یہ واضح بول ہوئی؟ رہا تھا کہ جی جیسے میں یہ بول رہا تھا کہ آپ میرا یہ سوال سن کر مجھے بریلوی میں سمجھنا، میں دیوبندی ہوں. میں صرف پوچھ رہا تھا آپ سے، نہ تو آپ سمجھیں گے کہ وسیلہ اور صدقے کا وسیلہ اور صدقے کا سوال آیا تو یہ ضرور بریلوی ہے. سمجھا؟ جی نہیں میں نہیں سمجھ رہا آپ کو بھائی. آپ سے حسن ظن رکھتا ہوں کہ آپ بریلوی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ آپ نہیں بریلوی ہوں. آپ لیکن یہ میں دیوبندی چاروں ہوں تو مکتب میں دیوبندی بھی، آپ کو مسئلہ دیوبندیوں کے یہاں بھی سرفراز بھائی یہ توسل بجاہی والی جو روایت ہے نا، تو اس روایت کی روشنی میں دیوبندی بھائی بھی جو ہے جاہ کا، صدقے طفیل کا ذکر کر کے دعا کرتے ہیں. تو اگر آپ دیوبندی ہیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں دیوبندی بھائی بھی اور بریلوی بھائی بھی دونوں یہ صدقے طفیل کا ذکر کر کے دعا کرتے ہیں اور استدلال کرتے ہیں توسل بجاہی سے. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ دیوبندی بھی ہو سکتے ہیں یہ بول کر کے. جی باقی آپ سے بات کریں گے راج بھائی. نہیں دیکھیے، اچھا وہ ایک بات یہ بھی آئی نا کہ ہم اس کو شرک تو نہیں کہتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے نا کہ یہ اللہ کے رسول کی ذات کا وسیلہ لگا کر کے دعا کرنا خود تو شرک نہیں ہے، لیکن یہ شرک کا ذریعہ ضرور ہے. کیونکہ عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے اس اسٹریم کے اندر ہی کہ وہ لوگ جو ڈائریکٹ غیر اللہ سے دعا کرتے ہیں، جب ان سے کہا جائے کہ بھائی تم غیر اللہ سے کیوں دعا کرتے ہو، حتیٰ کہ ڈائریکٹ رسول اللہ سے دعا کرتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے تم رسول اللہ سے دعا کیوں کرتے ہو، تو وہ وسیلے والی حدیثیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ یہ فرق نہیں کر پاتے کہ کسی کا وسیلہ لگا کر کے دعا کرنا ایک چیز ہوتی ہے اور کسی سے ڈائریکٹ دعا کرنا ایک چیز ہوتی ہے. ڈائریکٹ پکارتے ہیں رسول اللہ کو، جو کہ شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی سے بھی دعا مانگنا شرک ہے. تو رسول اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے بھائی رسول اللہ سے دعا مانگو تو دلیل کے طور پہ وسیلے والی حدیثیں پیش کرتے ہیں. تو یہ رسول اللہ کی جاہ سے، رسول اللہ کے صدقے طفیل سے دعا مانگنا شرک تو نہیں کہتے ہم جس سے بندہ اسلام سے خارج ہو جائے، لیکن یہ شرک تک لے جانے کا ایک ذریعہ ضرور ہے، اس لیے بھی اس سے بچنا چاہیے. باقی بھائی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھا دی ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیا مانگنا ہے، کیسے مانگنا ہے، کب مانگنا ہے، اور کیا کیا چیزوں کا وسیلہ لینا ہے دعاؤں میں، یہ اللہ نے بھی سکھا دیا، رسول اللہ نے بھی سکھا دیا. ایمان والے بندے کو چاہیے کہ جتنا اللہ کے رسول نے بتا لیا ہے اس پر اکتفا کرے، اس کو کافی سمجھے. جو بات قرآن و حدیث میں نہیں آئی ہے اس پر بحث مباحثہ کرنا، لڑنا، تکرار کرنا، اس کو کسی طرح سے ثابت کرنا، نہ انکار، اس کو نہ ماننے والے کو مشرک، کافر، رسول اللہ کا گستاخ قرار دینا، یہ رویہ درست نہیں ہے. بارک اللہ فیکم. چلے گا شاید وہ بھائی. ہاں جی چلے گئے ہیں جی. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. امید کرتا ہوں ان کے لیے مسئلہ واضح ہوا ہوگا. ہاں شکریہ، انشاءاللہ.